الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 19 زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے کہ زائد الف کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان بنا ہوتا ہے، الف پر گول دائرے کا نشان بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ جس الف پر گول دائرے کا نشان ہو وہ زائد الف کہلاتا ہے۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل انشاءاللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کون سی صورت ہو تو یہ الف پڑھا جائے گا اور کون سی صورت ہو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو جو 6 کلمات دکھائے جا رہے ہیں، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ وقف میں پڑھیں گے لیکن وصل میں نہیں پڑھیں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ہمارا پہلا کلمہ ہے لیکن۔ اب ہم نے اس کو وصل کی صورت میں پڑھا، یعنی اس کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا اس کے ساتھ اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور وقف کی صورت میں اسے پڑھیں گے تو یہ لیکن الف مدہ بن جائے گا، یہ زائد الف نہیں ہوگا۔ جب ہم وقف کریں گے یعنی رکیں گے تو یہ زائد الف پڑھا جائے گا، الف مدہ بن جائے گا، اور وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے جس پر گول دائرے کا نشان ہوگا۔ اغنون، اب وصل میں پڑھا ہم نے، اب وقت میں اغنون، الرسول، یہ ہو گیا وصل کی صورت میں۔ اب وقت کی صورت میں الرسول، السبیل، وصل میں، اور وقت کی صورت میں السبیل، قواریر، اب وقت میں قواریر، انا وقت میں جو ہے وہ زائد الف نہیں پڑھا جائے گا اس میں۔ اب قرآن پاک کے ایک کلمے سلاسلہ، سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا یا نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، لیکن وصل میں اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وقف میں پڑھنا نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ ابھی اوپر جو 6 کلمات بتائے گئے ان کو وصل میں کس طرح پڑھنا ہے اور وقف میں کس طرح پڑھنا ہے، یہ آپ سب انہیں اچھی طریقے سے یاد کر لیں تاکہ قرآن پاک پڑھتے وقت کوئی دشواری نہ ہو۔ اب جو کلمات آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے، چاہے وقف ہو چاہے وصل ہو، ان میں جو زائد الف ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ أَفَإِن
ماتا، اب اس میں افا ماتا میں زائد الف نہیں پڑھا گیا، چاہے وصل ہو چاہے وقف ہو، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ افا ماتا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بنے گا۔ افا مت لَإِلَى اللَّهِ میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کی تفخیم ہوگی، یعنی اسے پر پڑھا جائے گا۔ لَإِلَى الْجَحِيمِ لِشَيْءٍ میں یا ساکن ہے، جب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا تو اس سے پہلے زبر ہے، تو یا مدہ کا قاعدہ بنے گا۔ معذرت کے ساتھ یا لین کا قاعدہ بنے گا، یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہوگا تو یا لین کا قاعدہ بنے گا۔ مَلَئِهِ أَن تَبُوءَ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور تبوء میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ بنے گا۔ لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَنْتُمْ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ من نبئی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بنے گا۔ وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لِجَبْلُوَ وَنَبْلُوَ قَوَارِيرَ، ابھی جتنے کلمات پڑھے گئے ان میں جو زائد الف ہے وہ وصل اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سے پہلے کے جو 6 کلمات بتائے گئے اس میں وصل کی صورت میں بھی آپ کو بتایا گیا اور وقف کی صورت میں بھی، لیکن یہ جو کلمات ابھی بتائے گئے ان میں تمام جو کلمات ہیں وقف اور وصل دونوں صورتوں میں زائد الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو 5 کلمات ابھی ہم پڑھیں گے ان میں الف پر گول دائرہ نہیں ہے، یعنی یہ زائد الف نہیں کہلائیں گے، اس لیے اس الف کو ہم پڑھیں گے۔ علیکم الانامل، انامل میں الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ بنے گا۔ اناسج، انابو، للانام من اناب۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا سبق نمبر 19 مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے زائد الف کے بارے میں پڑھا کہ کون سی صورت ہوگی کہ جس میں زائد الف پڑھا جائے گا، وصل اور وقف کی صورتیں بتائی گئیں، کون سے کلمات میں وقف اور وصل میں پڑھنا جائز ہے، کون سے کلمات میں وقف اور وصل دونوں میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو آج سبق ہم نے پڑھا یہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔